جب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ انسان کو پیدا نہ کرو کیونکہ یہ خون خرابہ کرے گا، تو کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ اور یہ غیب کیا ہوتا ہے؟ اسی آیت میں یہ مسئلہ حل ہو گیا جس میں اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تب اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر انسان جنگ کرتا ہے تو یہ فرشتوں کا علم تھا، فرشتوں کا یہی تو الزام تھا اس بارے میں، اور اگر صلح کرتا ہے تو یہ انسان پر اللہ کا اعتماد تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کس حالت میں ہیں، فرشتوں کا اندیشہ یا اللہ کا اعتماد؟ تو اللہ کا اعتماد پورا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا بھروسہ کیا کہ آپ لوگوں کو اس نے اعتماد دیا اور کہا کہ انسان اچھا ہے۔ باقی یہ کہ فرشتوں کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو یہ پورا علم نہیں تھا کہ جب اللہ نے منع کیا ہے تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کسی کو بھی مکمل علم نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے، سوائے اس کے جو اللہ بتائے۔ یعنی جتنا علم اللہ نے دیا، پیغمبروں کے پاس کتنا علم ہے جتنا اللہ نے دیا، اور اللہ کتنا دے دے یہ اس کی مرضی ہے۔ رہا غیب کا مسئلہ، تو اللہ کا غیب کوئی نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، ہر ایک کا خالق ہے، غیب کا بھی خالق ہے۔ غیب ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ایک تقابلی اصطلاح ہے۔ جتنی آپ کے ادراک کی رینج ہے، رسائی ہے، اتنا آپ کا حاضر ہے، اور اس رینج سے آگے جو کچھ ہے وہ غیب ہے۔ معلوم سے پہلے سب غیب ہے، اور معلوم کے بعد علم کا دائرہ ہے۔ ایک شخص کا معلوم دوسرے کے معلوم سے کئی گنا بلکہ 1000 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی کہہ سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ پرسوں کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کیا علاج ہونے والا ہے۔ یہ سب کی اپنی اپنی رینج ہے، یہ غیب نہیں ہے، یہ رسائی ہے۔ اور غیب نہیں ہے، غیب جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ جہاں آپ نے علم کو چھوڑا اس کے آگے غیب شروع ہو جاتا ہے، اور غیب و حضور کی منزلیں چلتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات حاضر جو ہے وہ غیب ہو جاتا ہے، یعنی آپ جس کو جان رہے تھے یکلخت ایک پردہ آیا اور وہ غائب ہو گیا۔ بعض اوقات یادداشت سے چیز نکل گئی تو غائب ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بڑی اچھی یادداشت ہو مگر پھر وہ بھول بھی جاتا ہے، تو وہ ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ حاضر، اور اب غائب ہو گیا۔ گویا کہ غیب سے چیزیں حاضر میں ایمرج کرتی رہتی ہیں، اور حاضر سے چیزیں غیب میں داخل ہوتی رہتی ہیں، اور آپ درمیان میں روزانہ نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ تو نہ کوئی غیب مطلق ہے اور نہ کوئی حاضر مطلق ہے، یہ آپ کے جاننے کا علم ہے، آپ کے دیکھنے کا نام ہے۔ جس طرح دوسرے خوف ہیں، اسی طرح مجھے لوگوں کی تنقید کا بڑا خوف رہتا ہے۔ لوگوں کی تنقید کا خوف شہرت کی تمنا کی سزا ہے۔ اگر شہرت کی تمنا چھوڑ دو تو فیئر آف کرٹیسزم، تنقید کا خوف نکل جائے گا۔ اپنی اصلاح کی اگر تمنا رکھو تو وہ جو کرٹک ہے، تنقید کرنے والا ہے، اسے آپ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھو گے، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی آدمی وہی ہوگا جو آپ کا ناقد ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا کہ اپنی اصلاح کرو۔ تعریف سننے کی تمنا آپ کو تنقید والے کا خوف دلاتی ہے۔ تعریف سننے کا جذبہ بند کر دو۔ پرانے زمانے کے لوگ تعریف والی جگہ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا۔ یہ ایک وبا ہے، اور یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی شکل کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف اور اپنی ذات کی تعریف ایک وبا بن گئی ہے۔ پھر دوسرے تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ انسان اگر اپنی تعریف سے باہر آ جائے، اپنی تعریف سننا چھوڑ دے، تو تنقید اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ فیئر آف کرٹیسزم جو ہے، تنقید کا خوف جو ہے، یہ کوئی فیئر خوف نہیں ہے۔ اصل میں تو آپ کو کرٹیسزم، تنقید سننے کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہے کوئی بھائی مجھے بتانے والا، مجھ میں اگر خامی ہے تو بتاؤ۔ پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ غلطی ہے، وہ غلطی ہے۔ تو تعریف سننے والے جذبے کی سزا ہے تنقید کا خوف۔ اگر تعریف نکل گئی تو خوف نکل جائے گا۔ تنقید سے نہ بچا کرو، بلکہ اسے آنے دو۔ تنقید کرنے والا اصل میں بغیر قیمت لیے آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ پرانے لوگ تنقید کرنے والے کو ڈھونڈا کرتے تھے، دشمن کو بھی جا کے ڈھونڈتے تھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کا قدردان ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی خامی کہاں پر ہے، یعنی جہاں آپ ولنریبل ہوں گے۔ تو تنقید کرنے والا آپ میں بڑی دلچسپی لیتا ہے،
وہ اچھا آدمی ہوتا ہے۔ ایک اور آدمی بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، یعنی حاسد، وہ بھی آپ کی خوبیوں کا مترف ہوتا ہے۔ کیا رقیب بھی اس طرح کا فائدہ دے سکتا ہے؟ اصل میں ایک حبیب کو دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور یہاں ایک راز یہ ہے کہ اگر وہ دونوں چاہنے والے آپس میں رنجش رکھتے ہوں تو دونوں مجاز میں سے گزر رہے ہیں۔ تو ایک محبوب کو پسند کرنے والے دو انسان آپس میں رنجش رکھتے ہوں تو یہ مجاز ہے، اور اگر ایک محبوب کو پسند کرنے والے آپس میں محبت کرنے لگ جائیں تو یہ حقیقت ہوگی۔ مجاز اس وقت حقیقت بنتا ہے جب رقیب جو ہے وہ آپ کا حبیب ہو جائے یا قریب ہو جائے۔ اگر رقیب آپ کا پسندیدہ ہو جائے تو سمجھو کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت میں ڈھل گیا ہے، پھر دونوں خوش ہوں گے اور گلے مل رہے ہوں گے، اور جب تک رقیب ناگوار ہو سمجھو کہ آپ مجاز سے گزر رہے ہیں۔ مجاز کو حقیقت بننے کی سند رقیب سے ملتی ہے۔ نادان دوست اور دانا دشمن میں کیا فرق ہے؟ نادان دوست مفروضہ بیان کرتا ہے، اس سے اس لیے بچو کہ وہ آپ کا امپریشن، تاثر خراب کرتا ہے اور آپ کے بارے میں غلط اطلاعات دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ دانا دشمن دو کام کرتا ہے، آپ کی قوت کا تعارف جانتا ہے اور آپ کی کمزوری کا تعارف جانتا ہے۔ نادان دوست کیوں برا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو غلط متعارف کراتا ہے۔